بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 89 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے خرید و فروخت کا صیغہ۔ کافی اسباق سے ہمارا عنوان چل رہا تھا خرید و فروخت کے احکام، پھر خریدار کی شرائط، بیچنے والے کی شرائط، جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کے شرائط، جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کے شرائط۔ یہ ساری چیزیں ہم نے گزشتہ مسائل میں پڑھی ہیں۔ اس سبق میں فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت کا صیغہ جن الفاظ کے ذریعے سے سودا کیا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے یا فروخت کیا جاتا ہے، ان کو خرید و فروخت کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2060۔ ضروری نہیں کہ خرید و فروخت کا صیغہ عربی زبان میں جاری کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ خرید و فروخت کا صیغہ جو ہے وہ عربی میں پڑھا جائے۔ اب کیونکہ اسلامی زبان، قرآن مجید و حدیث کی زبان عربی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو خریدیں، جو بیچیں، اس کو بھی عربی میں اور خریدیں اور بیچیں۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا اگر بیچنے والا فارسی یا اردو میں کہے کہ میں نے یہ مال اتنی رقم پر بیچا، اور خریدار کہے کہ میں نے قبول کیا، تو سودا صحیح ہے۔ کہہ رہے کہ خریدار کسی بھی زبان میں، فارسی یا اردو تو انہوں نے یہاں پہ مثال دی ہے، البتہ کسی بھی زبان میں بیچنے والا یہ کہے کہ یہ مال میں بیچ رہا ہوں، خریدار یہ کہے کہ میں قبول کرتا ہوں، اتنی قیمت پہ وہ کہے کہ میں بیچتا ہوں، وہ کہے کہ اتنی قیمت میں میں قبول کرتا ہوں، تو صورت میں معاملہ ہو جائے گا اور سودا صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کرے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ خریدار اور بیچنے والا قصد انشاء، معاملے کا دلی ارادہ رکھتے ہوں، یعنی دو جملے کہنے سے ان کی مراد خرید و فروخت ہو۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ خریدار اور بیچنے والا قصد انشاء رکھتے ہوں۔ قصد انشاء سے کیا مطلب ہے؟ قصد انشاء سے مطلب یہ ہے کہ میں ابھی معاملہ کر رہا ہوں، میں یہ خرید رہا ہوں، یعنی اپنے وہ ارادے، دلی ارادے کے ساتھ اس کو بیچے اور اسے خریدے، اسے قصد انشاء کہتے ہیں۔ اور قصد انشاء کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جس وقت وہ سودا کر رہا ہے وہ دل میں یہی ارادہ رکھے کہ میں ابھی بیچ رہا ہوں، وہ سامنے والا یہ ارادہ رکھے کہ میں خرید رہا ہوں، کافی ہے۔ تو کہہ رہے کہ قصد انشاء ہونا چاہیے،
یعنی ارادہ ہونا چاہیے، بالفاظ دیگر ارادہ اسی وقت جس وقت بیچ رہا ہے اسی وقت کا ارادہ ہونا چاہیے، یا جو مدت یا جتنا عرصہ بعد سودا کرنا ہے جو معین کیا گیا ہے، یا مثلا ادھار پہ، تو وہ وقت معین ہونا چاہیے، اس کا ارادہ ہونا چاہیے، یہ قصد انشاء ہے، کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 2061، اگر سودا کرتے وقت سیگا نہ پڑا جائے لیکن بیچنے والا اس مال کے مقابلے میں جو خریدار سے لے اپنا مال اس کی ملکیت میں دے دے تو سودا صحیح ہے، دونوں اشخاص متعلقہ چیزوں کے مالک ہو جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مثلا سودا کرتے وقت سیگا نہیں پڑا گیا، مثلا یہ نہیں کہا گیا کہ یہ میں بیچ رہا ہوں، اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں قبول کر رہا ہوں، سیگا نہیں پڑا گیا، لیکن بیچنے والا اس مال کے مقابلے میں وہ خرید رہا ہے لے اپنا مال اس کی ملکیت میں دے دے تو سودا صحیح ہے۔ اب انہوں نے کچھ بولا نہیں ہے لیکن وہ دے رہا ہے، وہ لے رہا ہے، تو دونوں اشخاص متعلقہ چیزوں کے مالک بن جاتے ہیں اور وہ سودا بھی بالکل صحیح ہے۔ اب یہاں پہ ذرا سا غور کریں، اس صورتحال میں جو انہوں نے یہ صورتحال بتائی ہے، اس صورتحال میں سیگا نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی قصد انشاء ہے۔ کیوں؟ وہ خریدنے کی نیت سے لے رہا ہے، خریدنے کے ارادے سے لے رہا ہے، اور وہ بیچنے کے ارادے سے دے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے پچھلے مسئلے میں کہا کہ قصد انشاء ضروری ہے، البتہ سیگا عربی زبان میں ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی، جنہوں نے بیچا اور خریدا وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں، وہ ان دونوں کی ہو جائیں گی، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں پھلوں کی خرید و فروخت۔ یہاں سے خرید و فروخت کا سیگے کا جو عنوان تھا وہ ختم ہو گیا، البتہ خرید و فروخت کا ہی عنوان چل رہا ہے، لیکن اس میں پھلوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو یہاں پر ایک عنوان پہ چھوڑ دیتے تو سبق کافی چھوٹا ہو جاتا، اس وجہ سے ہمیں یہ دوسرا حصہ اس کے ساتھ ملانا پڑا۔ تو کہتے ہیں کہ پھلوں کی خرید و فروخت، پھل بیچنا اور پھل خریدنا۔ مسئلہ نمبر ہے 2062، جن پھلوں کے پھول گر چکے ہوں اور ان میں دانے پڑ چکے ہوں، اگر ان کے آفت مثلا بیماریوں اور کیڑوں کے حملے سے محفوظ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اس طرح علم ہو کہ اس درخت کی پیداوار کا اندازہ لگا سکیں تو اس کے توڑنے سے پہلے اس کا بیچنا صحیح ہے، بلکہ اگر معلوم نہ بھی ہو کہ آفت سے محفوظ ہے یا نہیں، تب بھی اگر 2 سال یا اس سے زیادہ عرصے کی پیداوار یا پھلوں کی صرف اتنی مقدار جو اس وقت لگی ہو بیچی جائے، بشرطے کہ اس کی کسی حد تک مالیت ہو تو معاملہ صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ
سب سے پہلے تو پھلوں کو اندازہ لگا کر، مثلا پھل جو ہیں وہ سب سے پہلے، پھل لگنے سے پہلے ایک پھول اگتا ہے، یہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایک پھول اگتا ہے، وہ پھول بالکل کھل جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ پھول سوکھنا ہو جاتا ہے، سوکھنا شروع ہو جاتا ہے یا جھڑ جاتا ہے۔ جب جھڑ جاتا ہے تو اس کے نیچے سے پھل یا جو بھی دانہ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پھلوں کے پھول گر چکے ہوں اور ان میں دانے پڑ چکے ہوں، پھول گر گئے ہیں، دانے ان میں آ گئے ہیں، اگر ان کے آفت مثلا بیماریوں اور کیڑوں کے حملوں سے محفوظ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اس طرح علم ہو کہ اس درخت کی پیداوار کا اندازہ لگا سکیں، ماہرین کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کتنی بیماری لگے گی، ان پھلوں کو کتنے اس سے خراب ہو جائیں گے اور کتنے صحیح رہیں گے۔ کہہ رہیں گے اگر اسے علم ہو تو اس صورت میں اس درخت کی پیداوار کا اندازہ لگا سکیں۔ اب اس اعتبار سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اتنے بیماری کے ذریعے سے خراب ہو جائیں گے، باقی اتنے پک جائیں گے تو اس کی قیمت اتنی بنے گی۔ اتنا اگر کوئی تجربہ کار ہے اور اسے معلوم ہے تو اس کے توڑنے سے پہلے اس کا بیچنا صحیح ہے۔ ابھی تک وہ پھل ٹوٹا نہیں ہے، ابھی تک ان پھلوں کو چنا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے درختوں پہ موجود ہیں، اس وقت ہی ان کو بیچ سکتے ہیں۔ کہیں گے بلکہ اگر معلوم نہ بھی ہو کہ آفت سے محفوظ ہے یا نہیں، تب بھی اگر 2 سال یا اس سے زیادہ عرصے کی پیداوار یا پھلوں کی صرف اتنی مقدار جو اس وقت لگی ہو بیچی جائے تو معاملہ صحیح ہے۔ شرط بریکٹ میں دی ہے، اس کو بعد میں پڑھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر معلوم نہ بھی ہو کہ آفت سے محفوظ ہے یا نہیں، مثلا کسی نے اندازہ نہیں لگا سکا کہ یہ آفت سے محفوظ رہیں گے یا نہیں، تب بھی اگر 2 سال یا اس سے زیادہ عرصے کی پیداوار یا پھلوں کی صرف اتنی مقدار جو اس وقت لگی ہو، کہہ رہے ہیں کہ اس کھیت کو یا اس درخت کو جو پھل دے رہا ہے اس کو 2 سال کے لیے یا 2 سال سے زیادہ عرصے کی پیداوار جو ہے اس کو بیچ سکتے ہیں۔ کہہ رہے کہ بلکہ صرف اتنی مقدار جو ابھی پھلوں کی لگی ہے اس کو بھی بیچ سکتے ہیں، اور اس کا معاملہ صحیح ہے، معاملہ بالکل صحیح ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ بشرط ہے کہ اس کی کسی حد تک مالیت ہو۔ کہیں گے ابھی جس وقت بیچ رہے ہیں تو اس کی کچھ مالیت بنتی ہو، اب البتہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے پوری جب وہ پک جائے گا اور وہ اپنی عمر تک پہنچ جائے گا، اس عمر تک جس عمر تک اسے توڑا جاتا ہے تو اس کا معاملہ کیا جائے گا۔ البتہ ابھی معاملے کے لیے شرط یہ ہے کہ ابھی اس کی کوئی قیمت، اس کی مالیت کچھ بنتی ہو۔ اسی طرح اگر زمین کی پیداوار یا کسی دوسری چیز کو اس کے ساتھ بیچا جائے تو معاملہ صحیح ہے۔ اگر مثلا زمین ہے، زمین کی فصل ہے، اس کو بھی اگر اس طرح بیچا جائے تو معاملہ صحیح ہے، لیکن اس صورت میں احتیاط لازم یہ ہے کہ دوسری چیز جو ضمناً بیچ رہا ہو ایسی ہو کہ اگر
بیچ ثمر آور نہ ہو سکے تو خریدار کے سرمائے کو ڈوبنے سے بچا لے. کہنے کہ مثلا انہوں نے کھیت جو ہے وہ بیچ دیا، اب کھیت کے ساتھ دوسری چیز کو بھی بیچا جائے تو معاملہ صحیح ہوگا. اکیلا نہیں، زمین کی پیداوار جو ہے اس کے ساتھ دوسری چیز کو ملا دیا جائے گا. جیسے ہم نے پچھلے ایک مسئلے کسی میں کہا تھا کہ مثلا کسی کے جنس کے ساتھ جو ہے وہ رومال کو ملا کر بیچ دینا، اسی طرح زمین کی پیداوار جو ہے اس کے ساتھ کسی چیز کو ملا کر بیچا جائے تو معاملہ صحیح ہے. لیکن اس صورت میں لازم یہ ہے کہ دوسری چیز جو اس کے ساتھ ضمناً بیچی جا رہی ہے ایسی ہو کہ اگر بیچ ثمر آور نہ ہو سکیں. مثلا انہوں نے جو زمین بیچی ہے، زمین کی جو فصل یا پیداوار انہوں نے بیچی ہے، اس کے ساتھ ایک ضمن میں چیز انہوں نے ساتھ ملا دی کہ ہم یہ بھی اس کے ساتھ بیچ رہے ہیں، تو خرید معاملہ تو صحیح ہے. لیکن کہہ رہے کہ وہ جو ساتھ ملا رہے ہیں چیز وہ کم از کم اتنی قیمت کی ہو کہ اگر اس کی زمین کی پیداوار ڈوب جائے، خراب ہو جائے، ثمر آور نہ ہو تو خریدار کے سرمائے کو ڈبونے سے بچا لے. جتنا سرمایہ خریدار نے لگایا ہے وہ ضمناً جو چیز ہے وہ کم از کم اس کے سرمائے کو بچا لے. اس طرح سے ہو تو اس صورت میں معاملہ درست ہے. اور جس طرح سے ہم پھلوں کو درختوں کے پر کھڑے ہوئے بیچ سکتے ہیں، اسی طرح ان شرائط کے ساتھ زمین کی پیداوار کو بھی بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تھے پھلوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے ایک مسئلہ تھا. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.